عزت یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ایک طرف کھڑا ہو اور رسول اللہ کا فرمان دوسری طرف ہو تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، ان کو اس عزت پہ رکھنا ہے۔ ہمارے لوگ تو ماں باپ جتنی عزت بھی رسول اللہ کو نہیں دیتے، داڑھی نہیں رکھ رہے جی، ماں نے اجازت نہیں دی، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے وہ ابا جی نہیں گھر سے نکلنے دیتے۔ اندازہ کریں آپ۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی مجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان کے حواری ہوا کرتے تھے جو ان کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ بعد میں ایسے نالائق ہوتے تھے لوگ پیدا جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ یہ وہ نالائق ہے جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو اس عزت پہ رکھنا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو تو آپ نے نبی کو عزت دینی ہے، آپ علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ لیکن یہ قرآن سامنے رکھ کے، حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کے نبی علیہ السلام کو عزت نہیں دے رہا، اپنے فتوے سے گستاخ ہے۔ اس پر 295C لگنی چاہیے۔ اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو پکڑیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ تو لوگوں کے بارے میں کہتا ہے نا کہ نبی کو عزت نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں منگول ہوں، منگول کی اولاد سے ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں یہ جاہلیت والی کام ہے کہ کوئی آدمی اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہوں گی جس کو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پہلی بات جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کریں گے، یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو ان کاموں سے رک جانا چاہیے، لیکن یہ رک نہیں رہا، یہ فخر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو ہمارے بڑوں نے مارا اور ہم نے مارا۔ یہ دیکھیں نبی کا گستاخ۔ میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے، مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے۔ کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے، ان کے سارے بابے تو اڈے سارے بابے منگولوں نے وڈے ہوئے نے جو اولیاء اللہ تھے، ہم نے کاٹ کے رکھے۔ یہ کہہ رہے ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں کہ کیا یہ اپنے باپ دادا منگولوں پر فخر نہیں کر رہا؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے بعض آ جائیں وہ قومیں جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتی ہیں، بعض آ جائیں، آپ علیہ السلام منع فرما رہے کہ ہم منگول ہیں، اور اس کے سامنے قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کے نیچے مشکات المصابیح ہے۔ مشکات المصابیح میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ذرا دیکھ لیں، 4899 نمبر روایت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے لوگ اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، وہ تو دوزخ کے کوئلے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے باز آ جائیں، یہ کہتا نہیں ہم تو منگول ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے فتوے سے یہ گستاخ بنا۔ اور آگے کیا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے آباء و اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے، اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہ جہلمی کہتا ہے کہ ہم منگول ہیں، ہم منگولوں نے تمہارے بابے وڈے ہیں، اولیاء اللہ کو ہم نے قتل کیا ہے، فخر کر رہا ہے ہم منگولوں نے۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں آ گیا، سامنے آ گیا، گستاخ بنا، اپنے فتوے سے ہی گستاخ بنا۔ اور یہ ایسا کمینہ آدمی ہے جو اپنے فتوے سے کافر بنتا ہے، یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ اس سے اگلی بات ہے جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ نہ لی۔ دوسرا اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو اڈے صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، باقی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں۔ چاچی بھی گئی، اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر پھر مرید دوبارہ کر، چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ آپ نے دیکھ لیا اپنے فتوے سے کافر ہوا، پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے اگلی بات جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، یہ کلمات کفر ہیں۔ کہا اس نے یہ کلمات کفر ہیں، کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے
کہ وہی سے پتہ چلے گا کہ اس پر عذاب آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو منگولوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو 600 سال بعد نبی علیہ السلام کے آئے، کہہ رہا ہے کہ جناب علی یہ عذاب بن کے آئے، تو اپنے فتوے سے کافر ہو گیا۔ اور اس نے کیا بولا کہ جو کلمہ کفر بولے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس نے مذاق اڑایا، چاچو تیری چاچی گئی، یہ اپنے فتوے سے کافر ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور یہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے حرام کام کرتا ہے۔ ایسے حرامیوں سے، کافروں سے، گستاخوں سے بچیں جو اپنے فتوے سے کافر ہوتے ہیں، اپنے فتوے سے گستاخ ہوتے ہیں اور اپنے فتوے سے حرامی بنتے ہیں۔ ایسے حرامیوں سے بچنا آپ پر لازمی ہے، اور اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے گستاخوں کو پکڑیں۔ 295C اس پر لگتی ہے، لگائیں اس پر، اس سے پہلے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ مہربانی کر کے ایسے کمینوں کو پکڑیں اور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ایسے کمینوں سے بچنا ہے۔ ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں۔ پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ، 10 ماہ کا دورانیہ کا دورہ ہے۔ ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار۔ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے۔ آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نَدَّرَ الْعَبْدَ سَمِعَ مَقَالَتِي، جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، دل میں جگہ دی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل۔ دوسرا ہمارا دورہ ہے 3 سال کا عالم کورس، صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی۔ 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی، اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے، تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔